الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، آپ نے یہ آیت 20 مرتبہ سنی ہوگی کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس رحمت کا مطلب کیا ہے؟ میری عادت ہوتی ہے بیان میں کہ میں ہر چیز کو کمپیئر کر کے آپ کے سامنے رکھوں، تقابل کر کے۔ رحمت کا الٹ ہوتا ہے زحمت۔ کہتے ہیں نا آپ نے یہ زحمت گوارا نہیں کی، آپ کی وجہ سے میں زحمت میں مبتلا ہوا۔ زحمت کا مطلب رحمت کی اپوزٹ۔ کسی کی وجہ سے آپ مشکلات میں پڑ جائیں، کسی کی وجہ سے آپ ٹینشن میں پڑ جائیں تو ہم کہتے ہیں یہ مجھے زحمت دے رہا ہے۔ صرف راہ کے اوپر ایک نقطہ لگا دیں تو رحمت سے زحمت بن جاتا ہے۔ ہم بچپن میں ایک لطیفہ پڑھتے تھے، کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ ایک استاذ نے بچے سے پوچھا ستارے میں اور سیارے میں کیا فرق ہے؟ ستارہ کہتے ہیں جو ایک جگہ رکا ہوا ہوتا ہے، ویسے تو نہیں ہوتا، سب کچھ چل ہی رہا ہے لیکن دیکھنے میں، اور سیارہ جو کسی ستارے کے گرد گردش کر رہا ہو۔ ستارہ جو سیاروں کو لے کے کہیں چل رہا ہو، جیسے سورج ایک ستارہ ہے اور زمین ایک سیارہ ہے، یہ فرق ہے۔ بچے سے پوچھا بیٹا ستارے میں اور سیارے میں کیا فرق ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ستارے کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں اور سیارے کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھو یہ بچہ یقیناً آج بہت بڑا سائنٹسٹ بن چکا ہوگا۔ تو رحمت اور زحمت، رحمت کے اوپر ایک نقطہ ڈال دیں کیا بن جائے گی؟ وہ زحمت۔ میری عادت ہے جب بھی میں کسی چیز کو ایکسپلین کرتا ہوں تو اس کے اپوزٹ سے، قرآن نے بھی ایسے ہی ایکسپلین کیا ہے، اور تعرف الاشیاء باضدادها، عربی کا ایک مقولہ ہے، کسی بھی چیز کو سمجھنا ہو تو اس کے مخالفت سے سمجھیں، آپ اس کے الٹ سے سمجھیں۔ آپ نے آئنسٹائن کا نظریہ پڑھا ہوگا نا، نظریہ اضافت، یہ بڑا کام کا نظریہ ہے۔ آئنسٹائن کا نظریہ اضافت کیا ہے؟ ہم کسی بھی چیز کی حقیقت کو نہیں پہچان سکتے کیا ہے، ہم تو کسی چیز کے مقابلے میں اس کو کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کمپیئر کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے الٹ سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ آج گرمی ہے، بھئی ہمارے لیے گرمی ہے آج، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے آج سردی ہو۔ اور آسان مثال دیتا ہوں میں، جب اے سی کی کولنگ کم کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، کسی کو 27 پہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے، کسی کو 27 پہ سردی لگ رہی ہوتی ہے۔ اوریجنل میں کیا ہے، سردی ہے یا گرمی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہر آدمی اپنے حساب سے بتائے گا کہ میرے حساب سے گرمی ہے، میرے حساب سے سردی۔ پینگوئن جو ہے، جو انٹارکٹیکا میں رہتا ہے، ایک جانور، پانی کی بلی، جو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جانور ہے ایسے 3 پیس سوٹ ٹائل میں چل رہا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی لگتا ہے نا۔ اس کو آپ دسمبر میں کراچی لے آؤ، وہ گرمی سے مر جائے گا، حالانکہ ہم اس وقت سردی سے ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو اتنی گرمی لگے گی وہ کہے کہ بھائی کہاں لے آئے مجھے۔ ہم اب اس سے کہیں بھائی یہ دسمبر کا مہینہ ہے، ٹھنڈ ہے، رات کا ٹائم ہے، وہ کہے نہیں، اس کو گرمی لگے گی۔ تو ہم کسی بھی چیز کو جب ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں نا، ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں، ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کسی دوسری چیز کو سامنے رکھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو یونٹ بنائے ہوئے، یونٹ، اکائیاں چیزوں کو ناپنے کی، یہ بھی فرضی ہیں، ہماری بنائی بھی ہیں۔ پانی جس ٹیمپریچر پہ بوائل کرنا شروع کر دے، ہم نے اس کو کیا نام دے دیا؟ 100، یہ ہم نے نام دیا ہے، یہ قدرت نے نام نہیں دیا اس کو۔ اور جس پہ پانی جم جائے ہم نے اس کو کیا نام دے دیا؟ 0۔ پانی کو ہم نے معیار بنایا، لیکن یہی معیار آپ پیٹرول کو بنائیں،
تو پیٹرول کیا 0 پہ 100 پہ بوائل کرے گا؟ اس کا بوائلنگ پوائنٹ بوائل ہی نہیں کرے گا وہ، تو اس کو تو ہوا میں رکھیں گے ویسے ہی اڑ جائے گا، وہ گیس میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں فرضی ہیں۔ اس سے کیا بتانا مقصد ہے؟ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فرضی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے، جوڑوں میں۔ خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، نباتات میں بھی جوڑے بنا دیے، انسانوں میں بھی جوڑے بنا دیے، اور ومما لا يعلمون، بہت ساری ایسی چیزوں میں بھی جوڑے ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ سنگل ہیں، حالانکہ وہ پیر ہیں، ان میں بھی جوڑے ہیں۔ آج تو سائنس نے ان رازوں سے جب پردہ اٹھایا ہے تو پتہ چلا کہ بھئی ہر چیز ہی اسی اصول پہ چل رہی ہے، کائنات کا پورا نظام ہی اسی پہ چل رہا ہے۔ پیئرنگ ہے، جوڑے ہیں، صرف ایک کنوارے چھڑے چھاٹ ہیں جو بغیر جوڑوں کے گھوم رہے ہیں، تبھی ان کے جوڑ خراب ہو رہے ہیں۔ جوڑے نہیں ہے نا، تو جوڑے نہ ہونے سے کیا خراب ہو رہا ہے؟ جوڑ پہ اثر پڑ رہا ہے، گھٹنوں کی بیماریاں، مریض۔ تو اللہ کا تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے بھائی، ہر چیز کو دیکھو، ہر چیز کو جوڑوں جوڑوں میں بنایا نا، تو جوڑا کہتے کس کو ہے؟ آپ کی جو بہت اہم پوائنٹ ہے، اللہ کرے اتر جائے دماغ میں، اندھیرے کا جوڑا کیا ہے؟ کس سے ہم کمپیئر کرتے ہیں اندھیرے کو؟ روشنی سے۔ بہت اہم پوائنٹ کی بات اللہ نے دماغ میں ڈالی ہے۔ حالانکہ اندھیرے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم سوتے ہیں، اور اندھیرے کی اور بہت ساری خاصیتیں ہیں، لیکن اندھیرے کی اصل خاصیت جس سے وہ روشنی کو ممتاز، جس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے، وہ ہے اندھیرا ہونا، کچھ نظر نہ آنا۔ اور لائٹ جس کی وجہ سے لائٹ ڈارکنیس سے یا اندھیرے سے جدا ہوتی ہے، وہ اس کی لائٹنیس اور برائٹنیس ہے۔ وہ اس کی کیا ہے؟ اس کی لائٹ، اس کا لائٹ ہونا، اس میں روشنی کا ہونا۔ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام نے کہہ دیا نا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے گا تو حرام، عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے گی تو حرام، وجہ کیا ہے؟ مرد اور عورت جو جوڑے ہیں نا، اس میں کیا چیز ہے؟ مرد طاقت اور قوت کا، مردانگی کا نام ہے، اور عورت نسوانیت، کمزوری۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں نسوانیت ہو، عورت پن ہو، تو یہ جتنا عورت میں عورت پن ہوگا، مردانگی نہیں ہوگی، اتنی وہ اٹریکٹیو ہوگی، اور جتنے مرد میں مردانگی ہوگی اتنا ہی وہ عورت کے مقابلے میں جوڑا بننے کے لائق ہوگا۔ تبھی ہم کہتے ہیں ایسی عورت سے شادی کرو جس میں عورت پنا پھوٹ پھوٹ کے بھرا، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو، جس میں عورت پنا۔ عورت پنا کیا ہوتا ہے؟ گھر داری، بچے پیدا کرنا، بچوں کو پالنا، ماں کی ممتا کا جذبہ، شوہر کے مقابلے میں آواز کو نیچا رکھنا۔ اور عورتوں سے کہتا ہوں ایسے مرد سے شادی کرو جس میں مردانگی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، بہادر ہو، کانفیڈنس ہو، آواز میں دم ہو، لپسٹک پاؤڈر نہ لگاتا ہو۔ سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی ہے؟ بیوٹی پارلر میں دونوں ہی سج رہے ہیں جا کے، اس کا مطلب یہ کمپیئرنگ اس کو تقریباً اسی جیسا مل رہا ہے، اور وہ مردوں والی ڈریسنگ کر رہی ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کر رہی، بچے پیدا نہیں کر رہی، ماں کی ممتا ہی نہیں ہے، کہہ رہی میں نے ابھی لائف کو انجوائے کرنا ہے، میں ابھی مردوں کے شانہ بشانے چل رہے ہیں، جیسے آج کل لبرل انٹیاں خواتین کو الو بنا رہی ہیں، میں نے مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے، میں کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین نہیں ہوں، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے، مردوں کی اطاعت نہیں کرنی، اور وہی مردانگی والے بال یہاں تک کرا لینے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا جمشید صاحب ہیں یا کوئی خاتون ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ باہر ملکوں میں بوڑھی عورتیں بالکل اتنے سے بال رکھتی ہیں، قابل ترس حالت ہے ان کی۔ وجہ کیا ہے؟ ان بیچاریوں کے کوئی بال بنانے والا بھی نہیں ہوتا، اس لیے بالوں میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مشین پھیر دیتی ہے۔ وہاں کی بوڑھی عورتیں اور جمشید میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ہماری بوڑھی عورتوں کے تو بچے بال بنا رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں، پوتیاں اور بہویں، یہ سب خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان عورتوں میں عورت پنا کم ہو گیا، مردوں سے مشابہت بہت زیادہ ہو گئی، تو وہ جوڑے والا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا بھائی، جوڑے کا ہے۔ تبھی تو جمشید سے شادی ہو رہی ہے ان ملکوں میں، کیونکہ آہستہ آہستہ یہ ڈفرینس ختم ہوتے ہوتے بالکل ہی بہت سی جگہوں پہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، اور ہومو سیکشولیٹی کی طرف آ گئے۔ اس لیے اسلام نے کہا عورت عورت ہی بن کے رہے گی۔ کیسے رہے گی؟ فل نسوانیت ہو اس میں، وہ زیورات کا استعمال کرے، وہ جائے بیوٹی پارلر، کوئی حرج نہیں ہے، وہ چوڑیاں پہنے، وہ زیور پہنے، یہ اس پہ سوٹ کرتا ہے، وہ ساڑیاں پہنے، اور مرد وہ کیا کرے گا؟ اس میں مردانگی ہونی چاہیے۔